فکری بددیانتی کو ہمارے ہاں برائی نہیں سمجھی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادبا ہو کہ صحافی ہر دو جانب سے کہیں نہ کہیں آپ کو فکری بددیانتی نظر آئے گی۔ لکھاری، ادیب، صحافی، استاد اور دانشور کسی بھی قوم کی اجتماعی ذہن سازی اور کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب یہی طبقات اپنی ذاتی انا یا فائدے کے لیے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولے یا پروپیگنڈا میں مصروف ہو تو قوم کا اجتماعی مزاج بھی اسی طریقے سے تشکیل پاتا ہے۔ ہمارا میڈیا، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا اور خصوصاً ٹی وی اسکرینوں میں بیٹھے بڑے بڑے مگرمچھوں کے تجزیوں، تبصروں اور ٹاک شوز کو دیکھا جائے تو ان کی فکری بانجھ پن اور منافقت آشکار ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی اینکر پرسن عمران ریاض خان کا ویلاگ آج کل بڑا ہی وائرل ہے۔ پہلے آپ کو اسی ویلاگ کے چند حصے سناتے ہیں اور پھر ان پر تبصرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موضوع محض عمران خان کے عشق میں یا پھر اب ذاتی فائدے یا ویورشپ کے لیے کس طرح غلط بیانی سے کام لے کر نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ان کی باتیں۔ مجھے یاد ہے کل رات کو جب ہماری ملاقات ہو رہی تھی عمران خان سے تو اس نے ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا جو اس ملک میں میرے خلاف نہیں ہے؟ تو ہم صحافی سارے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، عمران خان کی طرف۔ اس نے کہا دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا، یاد کر کے دیکھو کہ اس ملک میں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ ان کا اشارہ اداروں کی طرف تھا یا جو بھی پاکستان کا نظام ہے اس کو چلانے والے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی طرف عمران خان کا اشارہ تھا۔ تو صحافیوں میں سے ایک دو نے کہا کہ نہیں اب کوئی نہیں رہ گیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، دس از دا ٹائم۔ یعنی انہوں نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ جب امریکہ چاہے تو پاکستان کے اندر آدمی کیسے اکیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ موضوع کس طرح ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جب امریکہ چاہے تو پاکستان میں آدمی کیسے اکیلا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ عمران خان کے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی اس ساری تحریک کے پیچھے امریکہ ہے۔ عمران ریاض خان بادی نظر میں یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے حزب اختلاف کی جماعتوں، اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججوں اور حلقہ مقتدرہ کے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو خرید لیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان اکیلا رہ گیا۔ واہ بھائی واہ! یعنی پاکستان میں صرف اور صرف عمران خان حب الوطن اور باقی سارے غدار۔ عمران خان نے اقتدار میں اس لڑائی کو جتنا لڑنا تھا اس نے لڑا ہے، جتنے دروازے کھٹکھٹا سکتا تھا اس نے ہر دروازے پہ دستک دی ہے۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس نے ججز کو شکایت لگائی، وہاں تک آواز پہنچائی کہ میں آپ کو خط بھیجتا ہوں، اس کو پڑھیے، پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ اس نے سیاسی لیڈروں کو دعوت دی کہ آؤ اور دیکھو یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ اس نے کمیشن بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بن پایا۔ بطور وزیر اعظم وہ جتنے دروازے کھٹکھٹا سکتا تھا اس نے ہر دروازے پر دستک دی ہے، ہر ایک کو بتایا کہ سامراج آ رہا ہے، سب کو خبردار کیا کہ آزادی اور خود مختاری خطرے میں ہے۔ وہ اپنی طاقت سے اور اپنے اثر سے ہمارا رجیم چینج کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ موضوع چہرے پر پریشانی ظاہر کر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان نے وہ نام نہاد خط اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کی کوشش کی، ججوں کو دکھانے کی کوشش کی اور سیاسی جماعتوں کی قیادت کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، مگر ناظرین کسی کو ابھی تک دکھایا نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 مارچ کو امریکہ میں مقیم پاکستانی سفیر نے ایک مراسلہ بھیجا جس میں کسی امریکی ڈپلومیٹ نے عمران خان حکومت کے حوالے سے اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا تھا، مگر خان صاحب نے وہ مراسلہ کسی کو نہیں بتایا۔ اگر کوئی ایسی بڑی عالمی سازش ہوئی تھی تو پھر فی الفور اس سازش کو بے نقاب کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان عدلیہ میں کیوں نہیں گئے؟ اور جو اپوزیشن جماعتیں بالخصوص مسلم لیگ نون اور اس کے قائد میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جماعتوں کے لیڈرشپ کو بے نقاب کیوں نہیں کیا کہ وہ امریکہ سے مل کر پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ امریکہ نے اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کو کتنے پیسے دیے؟ ان پیسوں کے سورس کیا ہے
और किन ज़राए से ये पैसे अपोजिशन जमातों में तकसीम हुए? क्या इतनी बड़ी रकम आने की इतला हमारे खुफिया इदारों को नहीं मिली? और इसी गैर मुल्की साजिश को बेनकाब करके इसमें मुलविस लीडरान के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमात कायम क्यों नहीं किए गए? फिर जब मार्च का पूरा महीना एहतिमाम पजीर हुआ और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाबी की जानिब गामजन होने लगी तो इमरान खान को यह आलमी साजिश नजर आई। इससे कबल कम अज कम अपने मुंतखब MNAs और इत्तेहादियों को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया और न ही इससे पहले कमीशन बनाने की कोशिश की। बल्कि डिटाई की हद यह है कि 3 अप्रैल को अदम एतमाद के रोज डिप्टी स्पीकर के जरिए रूलिंग दिलवाकर पूरी आईनी प्रोसेस को सबूताज किया गया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये इल्जाम लगाया कि ये अदम एतमाद की तहरीक बैरूनी साजिश है और बददियानती पर मबनी है, जिसके लिए इसी नाम निहात लेटर को बतौर नज़ीर पेश की गई। मगर अब कल जब इमरान खान और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज होने में अभी आध घंटा ही रह गया था तो इसी लेटर को डिकोड करके स्पीकर व डिप्टी स्पीकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट वगैरह को दिखाने का फैसला हुआ और इसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील देने की खबरें भी आने लगी। यानी 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी वो महज इमरान खान के हुक्म पर दी थी और इस वक्त कासिम सूरी ने वो खत पढ़ा ही नहीं था। लोग कहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार की लालच में आ गया था। उसने तो अपनी हुकूमत को तहलील कर दी थी, उसने असेंबलियां तहलील कर दी थी और इक़्तिदार से निकल गया था। उसने तो साम्राज्य को रोकने के लिए या साम्राज्यियत का रास्ता रोकने के लिए अपना इक़्तिदार खुद खत्म कर दिया था। हालांकि स्पीकर की रूलिंग के बाद वो चाहता तो बतौर वजीर आज़म काम कर सकता था, मगर उसने फैसला अवाम को दिया और ये कहते हुए निकल गया, ये कहते हुए असेंबलियां तहलील कर दी कि फैसला कोई साम्राज्यी कुव्वत नहीं करेगी, मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। आज भी फैसला आप ही को करना है। आपने देखा कि किस तरह एक गैर आईनी इक़दाम को जस्टिफाई किया जा रहा है। इमरान खान ने जब अपनी हुकूमत को ख़त्म किया तो इस वक्त उनके पास आईनी लिहाज से ये इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से बगावत करके अपना इख्तियार ख़त्म किया था क्योंकि वह जल्दी इलेक्शन में जाके फिर से मनमानी करके दोबारा इख्तियार में आने के ख्वाहिशमंद थे। ये सहाफ़ी तसलसल के साथ इमरान खान के इस बयानिए को फ़रोग़ दे रहा है कि अपोजिशन, अदलिया और मुक़्तदिर इदारे अमरीकी साम्राज्यत के कहने पर यहाँ रजीम चेंज किया। यानी इमरान खान अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ था।